بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا اور اسے کہتا، اے موسیٰ مجھے جانوروں کی زبان سکھائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ہر بار کہتے تھے یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا چاہتا تو ہر ایک کو جانوروں کی زبان سکھا دیتا۔ خدا کا نہ سکھانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جو جانوروں کی زبان ہے بعض اشخاص کے لیے ہے جو اللہ کے ولی ہیں، اور تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اس نے بارہا کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا، خدایا آپ کا بندہ بارہا مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھائیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ زبان اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جانوروں کی زبان سکھائی، لیکن فقط دو ہی جانوروں کی زبان سکھائی، ایک کتے کی اور دوسری جو ہے مرغے کی۔ یہ بہت خوش ہوا اور گھر گیا۔ جب اس نے روٹی کے لیے دسترخواں بچھایا تو اس نے اپنا جو روٹی کا ٹکڑا ہے وہ زمین پر پھینکا۔ جیسے ہی کتے نے زمین پر ٹکڑے کی طرف بھاگنا شروع کیا، مرغے نے جھٹ سے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور کھا لیا۔ کتا بہت پریشان ہوا اور اس نے مرغے سے کہا کہ یہ ٹکڑا میرا تھا، مالک نے مجھے دیا، تم نے کیوں کھایا؟ مرغا بولا تم پرواہ نہ کرو، کیونکہ کل جو ہے مالک کا جو گھوڑا ہے وہ مرنے والا ہے، اور اس گھوڑے کا جو ہڈیاں وغیرہ ہو تم کھا لینا، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو بندہ تھا اسے تو جانوروں کی زبانیں آتی تھی، اس کو کتے اور مرغے کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جھٹ سے گیا اور جو اس کا گھوڑا تھا اسے وہ بیچ کر آیا، اور بہت من میں خوش ہوا کہ زبان سیکھنے کی وجہ سے میرا گھوڑا بچ گیا۔ چند دن گزرے، پھر سے اس کے مالک نے دسترخوان بچھاتے وقت کتے اور مرغے کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا پھینکا۔ پھر سے مرغے نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا، اور کتے نے اس مرغے سے کہا کہ تم بہت جھوٹے ہو، کل تم نے کہا تھا کہ مالک کا جو وہ گھوڑا ہے وہ مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں مجھے ملیں گی، لیکن مالک نے تو وہ گھوڑا کسی اور کو فروخت کر دیا، تم بہت جھوٹے ہو۔ مرغے نے کہا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو گھوڑا تھا، کل مالک کا غلام مرنے والا ہے، تم چنتا مت کرو، کل جب غلام مر جائے گا نا تو مالک جو ہے کچھ دعوت کرے گا، اور اس دعوت میں تم خوب کھانا، کیونکہ وہاں پر ہڈیاں بھی ہوں گی، دوسری چیزیں بھی ہوگی۔ مالک نے جب ان کی باتیں سنی تو فوراً وہ گیا اور اپنے غلام کو فروخت کرایا، اور اس بار تو یہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ میرے لیے زبان جو ہے فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن یہ تو بہت فائدہ دے رہی ہیں، لیکن اس کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ مالک نے دسترخوان پر بیٹھتے ہی روٹی کا ٹکڑا پھینکا اور مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس بار پھر سے مرغے کو کہا کہ مالک تو غلام کو بھی بیچ آیا۔ اس بار کتے نے مرغے کی بات پر یقین ہی نہیں کیا، لیکن مرغے نے پھر بھی اسے کہہ دیا کہ تم پرواہ نہ کرو، کل مالک کی باری ہے، مالک مر جائے گا، تم بھی آزاد ہو جائے ہوئے، میں بھی آزاد ہو جاؤں گا، پھر ہم خوب مزے کریں گے۔ جب مالک مر جائے گا تو اس کی جو ہے ہڈیاں وغیرہ اس کی دعوت میں ہوں گی، تم بھی کھا لینا، میں بھی آزاد ہو جاؤں گا اور میں بھی کھاؤں گا۔ اس بار مالک کو بہت حیرانی ہوئی اور بھاگا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ خدایا یہ پھر سے ایک دوسرا مسئلہ لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے کہہ دو کہ یہ جو چیزیں تمہارے لیے تھیں وہ تمہاری جان کے لیے صدقہ تھی، اگر گھوڑا مر جاتا تو تمہاری زندگی میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ وہ جو گھوڑا تھا تمہاری زندگی کے لیے صدقہ تھا، لیکن تم نے اسے فروخت کر دیا
اب تمہارے لیے کوئی بھی راستہ نہیں، اب موت تمہارے لیے یقینی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، خدا نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہیں۔ جب خدا چاہے گا کہ ہمیں جانوروں کی زبان آئے تو بالکل آ جائے گی، کیونکہ ہر کام جو بھی خدا کا ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ 70 بیماریوں کو دفع کرتا ہے، یعنی 70 بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔